گاڑی ڈالی ہے کہ یہ دین حق ہے جس میں ایک مالک کی پوجا ہوگی اور تاغوت کے ساتھ دشمنی اور کفر کیا جائے گا. اس دین کو ساری دنیا میں غالب کرنا یہ آپ کا فریضہ ہے. سارے انتظامات کریں اور اس کے بعد پھر وہی چیز جو آخری چیز ہوتی ہے اولاد کو استعمال کرنے کے لیے. اور اس طرح سے اور دنیا میں یہ مشرک ہے چاہے یہ بادشاہی کے تخت پر بیٹھے ہوں یا خزانے کے ساتھ بنے ہوئے ہوں یا دینداری کا کاروبار کرتے ہوں یا یہ عوام ہے جو ان کے ان مرا کے قبضے میں ہوتے ہیں. یہ مشرک چل جائے ان کے چلیرے سے بھوکے اٹھے اور بات کرے. ہمارے ایک مقصد سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ خود اللہ کے بندے بنے بندگی کی انتہا کر دکھائیں دنیا والوں کے سامنے اور اس کے بعد اللہ کی اس بندگی کے دین کو دنیا کے سامنے پیش کریں. اس راستے کے اندر چوٹی کھا کر پھیلائے اور زخم اٹھانے کے بعد شیرانہ وار چاٹ جائے. عزت کے مقام آواز دے تو اس ایمان کے لیے اللہ کی بندگی کے لیے ہر چیز کو ٹھوکر مار کر اور ثابت قدمی دکھائے اور اس کے بعد اولاد کے ذریعے سے اللہ کے دین کو باطل کے مقابلے میں غالب کرتا رہے. یہ بیان کرنے کے بعد اس بندگی کا صرف یہ معاملہ نہیں ہے کہ ہم جو تنا کر لی تم نے نماز پڑھ لی روزے اور حج و زکات کا ادا کر لیے اور جو کچھ فرائض ہے اور اس کے بعد سمجھ لیا کہ تم نے تیر مار لیا کامیابی کی منزل اب تمہارے قدموں میں لوٹے کہ تمہارے حق میں حق پہنچتا ہے. مالک فرماتا یہ کہا یہ تو ابتدا ہے. تم عذاب علیم سے ہی بس بات سکتے اگر تم یہی تک رہے انتہا میں خلوص کے ساتھ. فرماتی دو چیزیں اور باقی ہیں تواسی بالحق اور تواسی بالصبر. یہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ خود بندگی کریں عمل صالح سے ثبوت دے اور پھر دنیا والوں کو اللہ کی بندگی اور غلامی اختیار کرنے کے لیے بے محابہ خود کر پرتا بیما تمر وہاری ذمہ المشرکین خود کر بات سمجھا دے کہ توحید یہ ہے. یہ نجس قاتل ہے جس کی کوکھ سے ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ میں ساتھی ہے کہ ایمان کا اور توحید کا یہ حد بھلائی اس سے نکلتی ہے اور اس راستے میں پھر برداشت کرتے رہے جو عطا نہیں دے الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. ایسا ایمان ہو کہ آپ لگا دیکھتے ماحول میں ماحول برداشت نہ کر پائے اور پھر وقت آتا ہے کہ نکاح بات کرے ہجرت کے مقام آواز دے فرمایا جو ہمت مت اس کے بعد لبیک کہنے کے بعد ہر چیز کو ٹھکرا دیں ایمان کے لیے. اس کے بعد وجاہدوا اور پھر یہ نہیں کہ سرکاری کے لیے پیر پھیلائیں اور کمر کس لیں. کبھی اس کے بعد آخری مارکا آ رہا ہے جہاں فوراً استعمال ہوتا ہے سر اچھلتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں. ورنہ یہ کر اولاد کا یرجون رحمت اللہ اگر اللہ کی رحمت کے لیے امیدوار ہیں بھرے سے ان کو آپ پہنچتا ہے اور جو اس سے کم تک جانے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کو یہ حقیق پہنچتا. وہ سوچنے ہیں ان کے لیے مالک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه. اور اگر یہ ہمت نہیں ہے ایمان اور نماز و روزے تمہارا معاملہ ہے دین کو کھول کر دنیا کے سامنے رکھنے اور اس راستے میں جم کر کھڑے ہونے اور یہاں تک کہ کھانے اٹھ جانے تو اس کے اوپر بھی سب کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو مرتد ہو جاؤ اچھا ہے تمہارے لیے. نامردوں اور نامردوں کے لیے اللہ کا یہ دین نہیں کرائے. اپنے دین اللہ اور اللہ اس کے بعد یاد دلاتا ہے کہ دیکھو ذمہ داری تم نے دیکھی تمہاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پر ایمان لانے کا تمہارا وعدہ اور اقرار ہے. اب سنو تمہاری ذمہ داری کیا ہے یا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ یہ بات تو تم نے دیکھ لی کہ اللہ نے سب کچھ دینے کے بعد دیکھ مطالبہ کیا ہے کہ اللہ کی بندگی انفرادی حیثیت سے بھی اور اجتماعی حیثیت سے بھی ہونا چاہیے. دنیا میں جو اللہ کے باطل طاقتیں ہیں ان کو سر اٹھانے کا موقع نہ ہونا چاہیے اگر تمہارے ایمان میں گرمی اور خلوص ہے. فرماتے ہیں ایمان دادو کیا تم کو میں وہ بیوقات اور سوداگری بتاؤں کہ جو تم کو اللہ کے علیم سے بچا سکتی ہے. بڑے درجات کا معاملہ نہیں ہے اور وہ کیا ہے ایمان لاؤ اللہ پر جیسے ایمان لانے کا ہے اور اللہ پر ایمان لانے کے اندر وہ ساری چیزیں اللہ پر اللہ کے فرشتوں پر اللہ کی کتابوں پر اللہ کے پیغمبروں پر یوم آخرت پر سب جتنی ایمان والی باتیں ہیں تو اس میں ایک میں سمیت ایمان کیے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاؤ اس کے رسول صاحب کو اپنا آخری رسول مانو. تمہارے ساتھ دیکھو کیا ان کی حالت ہے. ایمان
جب دعوت تم کو دی ہے تو اس سے پہلے جب اللہ نے ان کو پیغمبری پر مبعوث کیا ہے تو ان کی حالت کیا تھی دنیا کے لحاظ سے؟ ان کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ دعوت کے اندر رہا رہی تھی. لیکن تاجروں تم کیا سمجھتے ہو دعوت کیا بنتی ہے؟ دعوت اور تجارت کا فرق پہچانو کہ 13 سال کی اس کوشش کے اندر یہ ساری دولت ختم ہو گئی. کمائی دنیا بڑھنے کی بجائے ایک ایک دن کم ہوتی گئی اور دائی کا یہ کام ہوتا ہے. اس سے خدا کرتا ہے مالک تیرے راستے میں جو دنیا جاتی ہے پروردگار یہ جائے تو تیرا شکر ہے کرم فرمائی ہے کہ تم نے یہ کافی. ماشاء اللہ یہ بہت ہی زبردست بیان ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور بالکل آخری حد تک جانے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ توحید کی دعوت، رد شرک، کفر بالطاغوت، کھول کھول کر ان طاغوتوں کا رد کیا جائے اور قوم کو پتہ چلے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، معاملہ بگڑا کہاں سے ہے. یہ جو عرس اور میلے ہو رہے ہیں، یہ مزار اور مندر اور یہ گھمت پوجے جا رہے ہیں، یہ مسلک پرستی، بریلویت، دیوبندیت، اہل حدیثیت، یہ کہاں سے ہے؟ جب تک یہ کھول کھول کر نہیں بیان کیا جائے گا اللہ کے راستے میں یہ جہاد ہے اور بہت بڑا جہاد ہے. تو اس طرح قوم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے ایمان خالص کی بنیاد کے اوپر. ایک طرف ایک اللہ کے ماننے والے، اللہ کو پکارنے والے، اسی کو اپنا داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا کہنے والے، اور دوسری طرف یہ بابا اور کاکا کے پجاری. یہ اس طرح کھل کے سامنے دعوت آ جائے. بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس دعوت کے اوپر جو جماعت بنی تھی اس کے ناخلف جانشین محمد حنیف سب سے پہلے اس کے اندر شرک کا انجیکشن لے آئے. کچھ عرصہ تو ٹھیک چلتے رہے، لیکن 2017 کے اندر آ کر اس نے ایمان خالص کی اس دعوت کا راستہ گویا روک دیا اور سجدہ تعظیمی کا شرک جماعت کے اندر لے آئے اور ڈنڈے کے زور سے منوایا ہے اس طاغوت نے. تو اس طاغوت کا بھی اب رد کرنا ہے. اور سعید احمد جو اس کا ساتھی تھا اس نے بھی سجدہ تعظیمی اور انیس الدین اور یہ سارے قاری خلیل الرحمان، منور سلطان، ان سب نے، مولویوں نے جو مدرسوں کے پڑے ہوئے نکلے تھے بے ایمان، انہوں نے ایمان خالص کی اس دعوت کے اندر شرک کے انجیکشن دیے. اور پھر یہ جماعت سے گروہ نکلا ہے سرفراز کی زیر نگرانی یعقوب علی، اور پھر وہ 4 حصوں میں تقسیم ہو گئے. ان سب کا یہ جو مولوی ٹائپ لوگ ہیں، چاہے یہ اختر بیگ ہو، یعقوب علی ہو، پھر یہ کیا نام ہے منور سلطان ہو، اور یہ بدر کے بچے ہوں، یا یہ مناظر عباس، فیاض محمود، اس نے بھی، ان سب نے اس راستے سے کسی نے بالکل راستہ روک دیا اور کسی نے اس کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش کی. بے ایمان یہ صرف مولوی ہیں اور سٹیج ان کو لگا کے دو، کوئی یہ دعوت اللہ کا کام نہیں کرتے ہیں، توحید کی بات نہیں کرتے ہیں اس انداز سے جس سے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے. تو میرے بھائیوں جو صحیح معنوں میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتے ہو، جنت کے شوقینوں، ادھر آؤ. ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا بالکل پلیٹ فارم اپنی جگہ قائم ہے. اور ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں اس ڈاکٹر صاحب کے بیان کے اوپر تبصرہ بھی کرتا ہوں، اس کی حمایت میں بولتا ہوں، لوگوں کو کہتا ہوں کہ ادھر آؤ اللہ کے بندو، اگر صحیح معنوں میں جہاد کرنا ہے اللہ کے راستے میں، کفر شرک کا جنازہ اٹھانے کا اگر آپ کا ارادہ ہے تو ادھر آؤ. باقی اگر مناظرہ بازیاں اور اس طریقے سے آپ نے فنڈ اکٹھے کرو، مسجد بناؤ، ذکر اذکار کرتے رہو، نمازیں پڑھو، اس حد تک معاملہ جانے کا معاملہ ایمان عقیدے کے ساتھ تم نے ایمان کی بازی نہیں کھیلنی ہے، تو عید کا یعنی علم بلند نہیں کرنا ہے، تو پھر ٹھیک ہے لگے رہو تبلیغی جماعت والوں کی طرح. تو اس طرح تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو دنیا اور آخرت کے اندر. انداز یہ ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنایا ہے، صحابہ کا انداز اور نبی علیہ السلام کا انداز، یہ ہے صحیح معنوں میں عالم دین جو میدان میں ہے، اس اندھیرے میں صرف ایک شمع روشن ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.